الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پہ درس چل رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور آپ کی شہرک کو کاٹ ڈالتے، مطلب آپ کو پنپنے نہیں دیتے۔ اس پر میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص جس کی شخصیت ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہو اور وہ پھر اسلام کی غلط تشریح شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے نہیں دیتے، کیونکہ اسلام کی تشریح کا مطلب وہ لوگوں کو گویا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، گویا کہ وہ تو اللہ اپنے اوپر جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ البتہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چند بے وقوف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سفیر جو نہ شکل سے کسی ملک کا سفیر لگ رہا ہو، کوئی بنگی چرسی اٹھ کے کہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، تو امریکہ اعلان کرے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں کرے گا، کہے گا یہ بنگی چرسی کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے۔ لیکن کسی کی پرسنالٹی ایسی ہو جس سے لگے کہ یہ امریکہ کا سفیر ہو سکتا ہے، وہ اگر غلط بیانی کرے گا تو امریکہ کہے گا بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مذہبی اسکالر اگر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دے، دو نمبری کرنا شروع کر دے، تو اللہ اسے بھی پنپنے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے، آخری دین ہے اسلام، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ظاہر کیے گئے نا نبی کے دور میں، وہ تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، تاکہ واضح دلائل کے ذریعے یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ میں حدیث پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں، تو مختلف سندوں کے ساتھ مختلف صحابہ جب مختلف واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہوں گے انہیں آپ کی صداقت پر کتنا یقین ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر نہیں بنا تھا اس وقت۔ جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پہ بیٹھے، تو اس حدیث کے مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ اس منظر کو ایک نے نہیں دیکھا، متعدد صحابہ نے دیکھا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کو ایسے سینے سے لگایا جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے تھپکیاں دے کے خاموش کرتی ہے، ایسے آپ نے اس کو خاموش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جو بے جان چیزیں ہیں نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے، وہ کس نوعیت کا شعور ہے، کس نوعیت کی سینس ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کائنات کی حقیقی باریکیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو سائنسدان کہتے ہیں نا ہم اتنا جان لیا، جتنا جانتے ہیں نا اس سے اور آگے چیزیں کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اور سوالات کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس پر بڑی بحث ہوتی تھی کہ مادے کو اگر توڑا جائے تو کیا کوئی آخری میں ایسا ذرہ آئے گا جس کو مزید نہ توڑا جا سکتا ہو؟ اب اگر آئے گا ایسا ذرہ جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا تو پھر آخری ذرہ تو نہ ہوا نا وہ، یعنی پھر وہ آخری ذرہ ہو گیا اگر مزید توڑا نہیں جا سکتا، اور اگر توڑا جا سکتا ہے تو پھر وہ آخری نہیں ہوا۔
یہ بڑے پہلے زمانے کے سائنسدانوں کی اس پہ کئی سال مناظرے بحثیں چلی ہیں. اب جب خوردبینیں ایجاد ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی مادے کا جو آخری ذرہ ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ یعنی مالیکیول تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا وہ حصہ جس میں اس کی ساری خصوصیات ہوں، لیکن وہ آخری ذرہ نہیں ہے. مالیکیول کہتے ہیں نا، کوئی بھی جیسے پانی کا ایک مالیکیول ہے تو آپ پانی کو توڑتے چلے جائیں، آخر میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ آ جائے گا نا، 2 ہائیڈروجن کو اور 1 آکسیجن کا. تو یہ جو ملاپ ہوگا، اب یہ پانی کا آخری ذرہ ہے، اس میں پانی کی ساری خصوصیات ہیں. اس کو مزید توڑیں گے تو یہ پانی کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا نا بھائی. مزید توڑیں گے تو آکسیجن الگ اور ہائیڈروجن الگ، تو نئی چیز بن جائے گی. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آخری ذرہ ہے. ذرے میں تو پھر جب آپ آکسیجن کو توڑیں گے تو وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کا ایک الگ سے نظام ہے. تو توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور الجھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے سوالات حل نہیں ہو رہے بلکہ اور مزید بڑے سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا بھائی. تبھی بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنا اس کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، ہماری الجھن ختم ہونے کے بجائے اتنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کسی سوال کا کسی کے باپ کے پاس اب تک جواب نہیں ہے. ابھی میں تبھی پہ آ گیا شروع میں ہی، ویسے میں آخر میں آتا ہوں باپ دادا پہ. بیان تو میرا شروع سے چلتا ہے، آخر میں باپ دادا پہ آتے ہیں. کسی کے باپ کے پاس نا کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، الجھن ہے مزید. تو پہلے یہ الجھن تھی کہ بھئی یہ ایٹم کا آخر میں کیا ہوگا، تو بھئی خوردبین ایجاد ہو گئی، وہ الجھنیں ختم ہونے والی ہیں. اب یہ الجھنیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ختم. جب اس کو توڑا تو بھئی یہ کیا الیکٹران ہے، پروٹون ہے اور نیوٹران ہے. اچھا چلو اس کو مزید توڑتے ہیں. وہ الیکٹران کمبخت ایک جگہ ٹکے گا تو پڑھیں گے نا اس کو. یہ ہے کیا؟ وہ الیکٹران جو ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے کہ وہ ٹکے گا تو ہم اس کے بارے میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا، کمبخت تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ تو صحیح، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا نا تو کیا چاہتا ہے. جیسے ایک آدمی کو شک ہو گیا نا کہ میں بندر ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترے گا تو پوچھوں گا نا، علاج کروں گا نا، تو پنکھے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نیچے تو اتر، نبض چیک کرا اپنی. تو وہ الیکٹران کی سپیڈ اتنی تیز کر کے وہ حرکت کر رہا ہے. تو بس یہاں کے سوال کا جواب کیا ہو گیا؟ بھئی ہمیں نہیں پتا، اتنا تو ہم نے پڑھ لیا ہے. لیکن یہ ایک عجیب چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں کائنات کے ذرے کو جب بھی آپ توڑتے ہیں تو اس میں بھی موومنٹ ہے. اچھا الیکٹران کو کہہ دیا اس پہ نیگیٹو ہے. یہ نیگیٹو کیا ہوتا ہے بھائی اصل میں نیگیٹو وہ ہوتا ہے جو پازیٹو نہ ہو، پازیٹو کے کیا مقابلے میں ہو. اچھا پازیٹو کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرو. جو نیگیٹو کے اپوزٹ. بالکل وہی لطیفہ ہے، آمنے سامنے رہتے ہیں ہم دونوں. بھائی تو کہاں رہتا ہے اس کے سامنے، وہ کہاں رہتا ہے میرے سامنے، دونوں کا آمنے سامنے. ابے تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ اب یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ؟ نہیں ہو سکتا. تو اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر، اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر. آگے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہو. یعنی جیسے کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہے ہیں تو نئی کہکشائیں دریافت ہو کے الجھن ختم کرنے کے بجائے الجھنیں بڑھا رہی ہیں کہ یار اب شاید کوئی آسمان آ جائے اور ٹکے ہم کسی جگہ. بھائی پہلے تو انسان دیکھتا تھا نا یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، اس نے کہا ستارے سے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو خوردبین ایجاد ہو گئی تو بڑے خوش ہوا ہوگا کہ یار اب ستاروں سے اوپر کچھ ہمیں اب نظر آئے کہ بس یہاں تک اینڈ ہے. تو وہ بھائی وہ جتنی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنے وہ آگے کہکشائیں، اتنی کہکشائیں، پھر اتنی کہکشائیں. ہماری گلیکسی اس گلیکسی کا ایک حصہ ہے. پہلے ہم نے اپنی گلیکسی دریافت کی، ہم نے کہا بھائی ہم تو بہت بڑا جہان ہے. پھر پتہ چلا ہماری گلیکسی تو بہت ساری گلیکسیوں کا ایک حصہ ہے. اچھا چلو ہماری گلیکسی بہت ساری گلیکسیوں کا ایک ذرہ ہے، تو وہ ہم اس پوری گلیکسی کو ایک کالونی کہہ لیتے ہیں جس کا ہماری گلیکسی ایک ذرہ ہے. تو پتہ چلا یہ پوری گلیکسیاں پھر کسی اور گلیکسی کا ایک. ایسے جیسے کائنات ایک انڈا موڑ پہ چائے کا چھوٹا سا ہوٹل کھلا ہوا ہے، یو اتنی بڑی بڑی گلیکسیاں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے وہ کیا نکلی آخر میں؟ اس کائنات کے مقابلے میں ایک سائیڈ میں نا کوئی چھوٹی سی چیز اللہ نے بنا کے ڈال دی ہو. تو سائنس کے پاس، اچھا میڈیکل سائنس کا بھی ایسے ہی ہے. جتنا انسان کی جس چیز کو بھی چھیڑا ہے نا انسان نے، مسئلہ حل ہونے کے بجائے کیا ہوا ہے؟ بڑا ہے.
تبھی تو قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، لہذا زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم علم حاصل نہ کریں، اللہ نے کہا علم حاصل کرو، خدا سے آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ جو خدا کہہ رہے ہیں نا وہ اس کو فالو کرو، اپنے علم کو اس خدائی تعلیمات کے نیچے رکھو، اس سے آگے مت نکلو۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں؟ جیسے بیٹے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا، ابا پی ایچ ڈی ہے، بیٹے نے میٹرک کیا تو اب ابا کو پڑھانا شروع کر دیا، تو ابا کیا کہے گا؟ بیٹا میں نے فلاں سن میں میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں 20 سال مزید پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے تجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے، لیکن باپ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ صحیح ہے نا؟ تو انسان کے پاس جیسے جیسے نالج آ رہی ہے اسے اعتراف ہونا چاہیے اپنی جہالت کا، لیکن بجائے جہالت کے اعتراف کے اس کا تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے، نالج ہے، دولت نہیں ہے۔ دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا۔ تکبر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے، لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار۔ جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے، تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر کہتے ہیں بطر الحق، حق کو دھتکار دینا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی مجھے کون کیوں سمجھائے گا، میں خود پڑھا لکھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کبر۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، فریحوا بما عندهم من العلم۔ قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پچھلی امتوں کے پاس آئے نا، انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے، یہ زنا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہومو سیکشولیٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ناپ تول میں کمی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے، اس کو چھوڑ دو، اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، تو دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا، فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے۔ وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی، ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا، فریحوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس، اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے، تکبر میں آنے لگے، اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو۔ بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے کما رہے ہو، 40 لاکھ روپے کما رہے ہو اور 1 کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ۔ وہ تو کہے گا تو 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی، تو لاکھوں میں کی بات کر رہے ہے، تو کیا اترائے گا؟ لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے، ٹیکسی والے کے سامنے، تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے، رکشے والا اترائے گا سائیکل والے کے سامنے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا سائیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قومیں پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں، تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا، ان کو کم دیا تھا، پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھی یہ، تو پھر اترا کیسے رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے، وہ ان کے پاس زیادہ تھا، پیغمبروں کے پاس کم تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے، میڈیکل سائنس کی نالج ہے، انجینئرنگ کی نالج ہے، سائنسدانوں کے علوم ہے ان کے پاس، مادے کی نالج ہے، تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے، ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا، مگر وہ مادی علم کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے۔ علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے
اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے. تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے, دنیا کی نالج نہیں ہے. جیسے آج حال ہے علماء کا. ہمارا لبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابے ان کو کیا آتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ابے یہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا ہے. بھائی انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے؟ یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیا آتا ہے ان کو؟ کیا ہے یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں. تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں, اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے, چل بھی لے جا. بس یہ نالج ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے. جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ بھئی نالج تو ہمارے پاس ہے یار. تو حالانکہ نالج اگر مولوی کو پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا. آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کے گردے خراب تھے, آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے, تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ نا. اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ ارے اللہ تو ناراض ہے. اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نہیں ملا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یا غلط دوا کھا لیا آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا اماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے. سمجھے وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہے, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے. یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کے راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا. ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں. اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے. آج کل ترکیبیں کیا ہیں, آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھمبنیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسی خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے 20 ٹاپک ہیں, 20 ٹاپک. ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں.
لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں، جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں، ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو، پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا، فریحوا بما عندهم من العلم، تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا، اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے، تکبر کرنے لگے. کیا مطلب؟ تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی، چٹانوں کو تراش کے، تو یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے، پھر تباہیاں آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا، کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان، کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ، آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی. اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے، اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1,500-2,000 سال پرانے نسخے ہیں، 2,000 سال گزر گئے، اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح، بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس تو خدوس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، سر سے نزلہ نکالتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی، بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے، آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے، حکیم اجمل تھے، کون سے تھے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں، کیا کیا. یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں، وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا، کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا، تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی، اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں. پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا، سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی. سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے، ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں، ہم تو یہ کر لیتے ہیں، ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا، کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے، کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے. تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا، کوئی بیان تھا فوجیوں میں، تو مولانا کی ملاقات ہوئی. تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا، میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا. تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے، مولانا کیسے بنے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر بن رہا تھا، تو پھر میں رائے بنڈ والے آئے، تبلیغ والے گشت کر کے لے گئے، تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا نا تنزیہ کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار. ایسے تنزیہ کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بن جاتے یار، کوئی کام آتے لوگوں کے. ابھی کیا ادھر بیان کیا یوں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل، یہ ان ٹاپک کو لوگ سمجھتے ہیں بالکل کیا ہے، یہ انتہائی فضول. ابھی جنازہ ونازہ کوئی دعا کروا لے گا، مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں. تو آپ ڈاکٹر بنتے، کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے، آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا، اور جناب اس کے گردے سیٹ کر کے، یعنی تھوڑے سے کسی کے گردے خراب، کسی کے کوئی مسئلہ ہو، کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت. تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن مجھے اس وقت میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے، تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر بن جاتے، میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے، ایماندار ہوتے وہ، لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے. ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے، یہ بھی ثواب کی بات ہے، لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا.
اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے، نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں، تو لہذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیے مولانا طارق مل صاحب، گردوں کے اسپیشلسٹ بن کے، ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت. کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے آپ. مولانا نے مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا انہوں نے وہ تو مسکرا کے جو نکل جاتے ہیں. تو ہاں مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے. آپ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں. مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ نہ ہوتا. مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دیکھو اللہ کی نظر میں قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، گردوں کی نہیں ہے. نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی نظر میں کوئی اتنی ویلیو ہے، نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے. فضیلت ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کیا تو پھر ہے، نہیں کیا تو ایسی کی تیسی، جاؤ جو مردی کرو تم. سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لیں. قرآن کہتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو، اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو. یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا، اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو ما یعبأ بکم ربی، کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں، آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، رسپیکٹ دے گا آپ کو، لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جو تکبر ہے نا، تکبر، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دنیا کا علم خاص طور پر. دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر؟ تکبر. لہذا اسلام ایجوکیشن کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے. وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی، کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی کوئی نئی چیز سائنس نے دریافت کی ہوتی نا تو لوگ کہتے یار اللہ کی قدرت ہے. اور پہلے سائنسدانوں کا بھی یہی حال تھا. ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں 10th کلاس میں نا ایک سائنسدان کا واقعہ سنایا گورے کا، کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. کوئی سائنٹسٹ تھا، میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا، کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. وہ غیر مسلم تھا. تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، ایسے ایسے کر کے جاتی ہے نا. وہ ہم پہلے تصویریں بنایا کرتے تھے، یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یہ کر کے جا رہی ہوتی ہیں، جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی، جتنی آڑی ترچی جائیں گی. ایک سادہ سا مجھے تو اتنا ہی یاد رہ گیا، تو یوں کر کے جائیں گے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے بس سمجھ لو. اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھائی فریکوینسی کیا ہوتی ہے، یوں کب ہوتا ہے اور یوں تو میں رپورٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی سے بات کر رہا ہے تو یوں اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی، جو لہریں پیدا ہوں گی وہ یوں بہت ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گی. ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاشق ہو جائیں. تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے بتایا، بڑے پڑھے لکھے استاذ سے، اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز، اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سنا اتنا پیچیدہ نظام ہے تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا
کہ خدا واقعی سمیع اور علیم ہے، خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا اس طرح کہ اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمیع اور بصیر ہوگا. تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا، وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک لفظ منہ سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں نا بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا، ایک دفعہ پکا لیا، 2 دفعہ پکا لیا، 3 دفعہ پکا لیا، کبھی تعریف نہیں کری کہ پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے ہیں، بس ہمیشہ کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہو. تو ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل دے رہی ہے، تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے، بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو، کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر، اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا، مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. او پھوٹے منہ خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے؟ تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے، پڑھے لکھے، یہ سب پڑھے لکھے انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا. ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ، کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی. تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے، یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو. یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں، میں تو بار بار بتاتا ہوں، کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے، کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ. تو 9 کلاس کا لفظ اس سے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں. بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں، پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے، تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ، لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا، یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں، سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے میں نے بیچلر کیا، کہہ رہے میں نے ماسٹر کیا، میں نے پیا. جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہ تو مل گیا، نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا، شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں. تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ، وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتا، ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی. کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ. تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے، چائے وہ پینے جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں. چھوڑیں بھی، اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے
جو اس کائنات میں واقع ہو بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ، حدیث میں آتا ہے دو کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ۔ بخاری کی حدیث ہے نا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت وزنی، اللہ کو بہت زیادہ محبوب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے، یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں۔ بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن ان میں عیب بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں، اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کمال کے کامل طور پہ موجود ہیں۔ تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا۔ اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے۔ تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ بھائی ویل ڈن، زبردست ریسرچ ہے یار، ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کان میں ایسے سنائی، ہمیں جو سنائی دیتا ہے نا ایسے سنائی دیتا ہے، وہ کہیں گے یار ویل ڈن یار، یہ تو جاپان کے یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے۔ ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے، تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف۔ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی، تو اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتے ہیں نا، سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں، قل ما یعبأ بکم ربی، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے، تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے۔ یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ، کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں۔ سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں، سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں۔ پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں، لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا۔ تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا، دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا، جو لبرل، میں مسلمان ڈاکٹروں کی جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لبرل جو ڈاکٹر ہوگا، جو لبرل سے نام نہاد لبرل، وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا، دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے، شوگر کنٹرول میں ہے، اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں، وہ ریسرچ کرے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا، میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے، تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا، خود بھی دے گا، یہ سیلڈ کھا لو، روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے، تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم۔ یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی سیدھی سی بات ہے۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے بڑے فضائل سنائے، دوپہر کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے، اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھایا، ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو۔ انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا، میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو، ٹھیک ہے، وہ باتیں صحیح ہیں، ابھی کھاؤ پھر بھوک لگ رہی ہے اس کے بعد سوچیں گے کیا۔ اللہ بچا یار، ایسے اچھا کام نہیں ہے، لیکن
کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن بھائی کیا کریں ہم تو، اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں. اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار، ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں ابھی. تو میں یہ کر رہا تھا ڈاکٹر اس حوالے سے دیکھے گا کہ یار یہ ہے، اور کھانا ایکچولی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسلام ہمیں کچھ اور ہی دنیا میں لے کے جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے جب کھانا سامنے آئے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بات کی تحقیق ہے، شوگر اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی، تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، تمہاری صحت اس سے اچھی ہوگی خراب ہوگی، یہ ٹھیک ہے. یہ اگلے مرحلے میں پہلے کیا، کس کا نام لینا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اس روٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بعد میں یاد کرو، اللہ کو پہلے یاد کرو. یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آئی ہے تمہارے سامنے چنگیری میں جو دسترخوان پہ جو رکھی ہوئی ہے. تمہارے رب نے آسمان سے بارشیں برسائیں، پھر زمین کے سینے کو پھاڑا اس نے، پھر اس سے نباتات پیدا کیے، پھر اس سے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اس نے. وہ کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے، کہیں آئل رکھا ہوا ہے، کہیں دیسی گھی رکھا ہوا ہے، کہیں مکھن رکھا ہوا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے تمہارے دم میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے. سارے کے سارے کام میں نے کیے. اگر میں آسمان سے بارش روک لوں اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت پیدا کرنا چھوڑ دوں تو تمہارے ڈاکٹروں کی کولیسٹرول اوپر یہ نیچے کی تحقیق جو ہے نا، یہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے دفن ہو جائیں گے. یہ سب کے سب زیرو پہ آ جائیں گے، زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری تحقیقات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تمہاری جو آج بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو کہ نئی ریسرچ آئی ہے، وہاں سے اس ریسرچ میں گوروں کی یہ ریسرچ ہے، کیلا کھانے سے آپ کا کارب اتنا اوپر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں پوٹاشیم ملے گا کہ میگنیشیم ملے گا. جو خدا کیلے پیدا کر رہے ہیں نا، پہلے کس کا حق ہے؟ اس کے بارے میں ریسرچ کرو. کیلے پہ رپورٹیں بعد میں پڑھو بیٹھ کے. بادام کھانے سے اتنے بادام صبح نہار میں کھانے چاہیے، اتنے نہیں کھانے چاہیے. پھر بادام کیسے کھانے چاہیے، چھیل کے کھائیں یا بغیر چھیلے کھائیں. ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلے تو جس خدا نے یہ بادام کو پیدا، اس میں تیل کتنا نکلتا ہے جب آپ رگڑو اس کو، زمین کو کھود کے دیکھو تو تیل، بتاؤ تیل نکالنا آسان ہے زمین سے؟ امریکہ کی کمپنی آتی ہے تیل نکالنے کے لیے، ہزاروں فٹ کھودتی ہیں جا کے، بڑے بڑے سائیں، پھر جا کے تیل نکلتا ہے. ورنہ زمین میں جب آپ کھودو تو گوبر پانی مٹی، تیل آپ کو زمین میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ينبت لكم به الزرع والزيتون، تمہارا رب اسی گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے، زیتون کا تیل بھی پیدا کرتا ہے، اور صبغ للآکلین، اور بہت سارے ایسے آئل پیدا کرتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں. سارے اسی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں بہت تھوڑے عرصے میں. چیزوں کو، ماہیتوں کو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مٹی، گوبر اور پانی کے ملاپ سے کیا کیا نئی قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور رگڑنے سے کیسا تیل نکلتا ہے ان کے اندر سے. کہاں سے آ رہا بھائی یہ؟ تو اس خدا کا بھی حق ہے کہ اس کو پوچھا جائے. تو آپ کو پیغمبر جو ہے نا، جو اللہ کے سفیر ہیں، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لو کارب ڈائٹ کھاؤ یا فل کارب ڈائٹ کھاؤ. ان کی ذمہ داری ہے جو بھی کھاؤ پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، چھوٹا مہربان نہیں ہے. بڑا کا مطلب سب کو کھلا رہا ہے، اور رحیم بہت زیادہ مہربان، کھلا بھی بہت رہا ہے. وہ رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے نا کیا ہے؟ رحمان سب پہ رحمت، ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ، اور رحیم کا مطلب دے بھی تھوڑا نہیں رہا، بہت زیادہ دے رہا ہے. اتنا کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر. آج ڈاکٹروں کی زندگی سے خدا نکل گیا. اور پھر کھانے کے بعد کیا ہے؟ کھانے کے بعد پھر فوراً ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا چیک کرو کہ کتنی شوگر پہنچی ہے اس کی. وہی وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اللہ میاں نے کیا کہا؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کہو؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. اگر وہ نہ کھلاتا تو ہم، کوئی ڈاکٹر نہ خود کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا. جتنی یہ سارے رزق بھی اللہ نے پیدا کیا. اور جو آج ہم کھانا کھا کے چبا رہے ہیں نا، یہ دانت بھی کس نے پیدا کیے؟ آپ جو ڈینٹسٹ ہے نا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ان دانتوں کی ایج لمبی کیسے ہو سکتی ہے، یہ گرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں، ان کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، اور ان میں کیلشیم کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی. ساری رپورٹیں پیش کرے گا. ان سب رپورٹوں میں سب گھس کے نا یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یار دانتوں کے بارے میں. لیکن ہمارا رب بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے نوالا کھا کے چبایا ہے نا، یہ دانت پہلے سے کس نے فٹ کر کے بھیجا ہے یہاں پہ؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا ہے. تو جس اللہ نے بنایا ہے اس کو بھول گئے، اور ڈینٹسٹ کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے.
کہ ڈینٹسٹ کے کیا مشورے ہیں کہ جی کھانا کھانے سے پہلے خلال کرنا ہے یا کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا، دانت کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنے یا کھانا کھانے کے بعد صاف کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لبرل طبقہ ان چیزوں میں بہت فنٹر ہوگا، اور مولویوں کے پاس عام طور پر ان چیزوں کی نالج نہیں ہوتی. وہ بیچارہ اپنے دانت خراب ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اچھا میں تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے مجھے اپنے دانت اپنے سے زیادہ اس کے خراب لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ ہیں. تو یہ سب چیزیں کچھ قدرتی بھی ہوتی ہیں، کوئی ڈاکٹر پہ اتنا مدار نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا چاہتے ہیں، جب تم نے کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی نا. وہ سارا سسٹم بھوک لگانے کا جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزیدار اگلا جملہ ہے، کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے، پلاتا تو کافروں کو بھی ہے. وہ کھاتے ہیں، ڈکار مار کے نکل جاتے ہیں، خدا کو یاد نہیں کرتے. وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلم بنایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اس کے شکر کی توفیق مل رہی ہے. کافر کو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملتی. وہ کھاتا ہے، ایک ہاتھ میں برگر، ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک، کھائے گا پیے گا، اور اس کو جب کہا جائے کہ خدا ہے کھلانے والا تو وہ اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے بھائی اپنا رستہ لو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفیکیشن کتنی ہے. آپ بتائیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، میں اسٹمک کا اسپیشلسٹ ہوں، تو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک پی تو یہ میرے پیٹ کو نقصان تو نہیں دے گی؟ آپ سر اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہیں نا آپ. اگر آپ بتائیں کہ بھائی میں تمہیں خدا کا حکم بتا رہا ہوں کہ یہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہوگا، تو کہیں اللہ کیا ہوتا ہے یار؟ اللہ راضی ہونے سے کیا پیسے ملیں گے؟ کیا ملے گا اللہ راضی ہونے سے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی، ایک وہ جس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. پانی پینے سے پہلے یاد رکھتے ہیں، پانی پینے کے بعد یاد رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ حضرت کو میڈیکل سائنس کا بھی بہت علم تھا، صحت کے حوالے سے بہت نالج رکھتے تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے نا تو میں اس وقت سے اللہ کی نعمت کو سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان کہ وہ مجھے بھوک لگا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. بھوک لگنا بھی تو نعمت ہے نا. فرمایا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھوک لگنے کی وجہ سے جو کھانے کی طلب ہوئی، یہ طلب بھی ایک لذیذ چیز ہے. جب طلب پیدا ہوتی ہے اور امید ہو کہ مل جائے گا. یہ پہلے زمانے میں جب دولہا کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا تو شادی سے پہلے بہت خوش ہوتا تھا وہ، ونس اپون اے ٹائم، کیونکہ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا تو اس سے دن گزارنا مشکل ہوتا. اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ اب وہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گی. پہلے ایسے ہی ہم سلام دعا تھی، اب تھوڑا سا ایک روایتی انداز میں ہماری کیا ہو جائے گی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. وہ ہے نا دولہا گیا بیوی دلہن کے پاس تو پہلی رات کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا. تو جب انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اس طلب کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ میری طلب پوری ہو جائے گی، میری چاہت پوری ہو جائے گی، اس کا اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کرتے ہیں میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہے. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا انتظار میں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ احسان کون کر رہا ہے؟ دیکھو ایک لبرل ڈاکٹر تو اللہ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی، اس کا وہ شوگر میٹ لگا ہوا ہے اپنا کہ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے، ایسا نہ ہو شوگر اور ہائی ہو جائے. اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس خدا نے ہم پہ یہ طلب پیدا کی، خدا ابھی سے ہمیں لذت دے رہا ہے کہ ابھی کھانے کے انتظار کی لذت. کہتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر جو اس کی خوشبو آتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے. پھر جب اس کو چباتے ہیں، خوب چبا کے کھانے کو کھایا کرتے تھے، چبا کے نگل لیا تو لذت وہ ٹیسٹ تو ختم، تو خوب چباتے تھے اور چباتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا رب مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو ایک سکون ملتا ہے کہ بھائی بھوک ختم ہو گئی، اس بھوک کو ختم ہونے کے بعد ایک الگ لذت کے سکون مل گیا. پھر اس کے بعد مزے کی نیند آتی ہے انسان کو، وہ ایک الگ لذت. بھوکے پیٹ مزے کی نیند نہیں آتی انسان کو. تو کا ایک کھانے میں صرف پھر اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے باڈی کو، جب آپ کھانا کھا کے دوپہر کو خاص طور پر سوتے ہیں اٹھتے ہیں، کیسے باڈی میں انرجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بھوکے رمضان میں مجھے یاد ہے نا، کراچی گرمیوں کے روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم جب کیلولا کر کے اٹھتے ہیں تو ایسے پاور ہوتی ہے نا باڈی میں، تھوڑا سا بس منہ دھو سستی دور ہو جائے تو بڑی طاقت. رمضان میں جب آپ
3-4 بجے اٹھو نا, ایسا لگتا ہے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں. گھر والے جب آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے قبر سے اتنی بھوک سے حالت خراب ہوئی, اٹھا ہی نہیں جاتا. تو 1 گھنٹے تک آدمی نارمل نہیں ہوتا, تو طاقت آنے کے بجائے وہ بھوک کی وجہ سے اور وہ ہضم ہو جاتا ہے نا سب کچھ, تو وہ اور زیادہ. پھر عصر کے بعد حالت دیکھا کرو, گرمیوں کے روزوں, سردیوں میں تو چلتا ہے, گرمیوں کے روزے میں حالت دیکھا کرو کیسے مرجھے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے دہشت گرد, اور کیسے جناب ایسے بیٹھے. پھر ایک دم جب افطاری کے 2 لقمے 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں ایک دم انرجی آتی ہے, اور پھر مغرب میں دیکھو کیسے پھدکتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیڈ سے. فرمایا کرتے تھے پھر اس کھانے سے جو جسم میں طاقت ملی ہے اس کو سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی. اور مسلمان ایک اور چیز بھی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی اس اللہ نے مجھے. اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی. کافر یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, نہ زبان سے خدا کا شکر ادا کرے گا, نہ خدا کے بارے میں سوچے گا. جو ملحد کافر ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, اور جو مشرک ہیں وہ بت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ کس کو, جن کو خدا کا شریک بنایا ہوا نا اس پہ, کہ دیکھا ہم نے بھگوان کی وہ اس پہ گئے تھے نا, ہم وہ بت کے ہم نے آشیرواد کیا تھا نا, تو اس کی وجہ سے آج ہماری روٹی ملی ہے ہمیں. ہم جو فلاں بابے کے مزار پہ ہم نے جو بکرا چڑھایا تھا نا, اس کے نتیجے میں ہماری تنخواہ بڑھ گئی اور آج ہمیں یہ کباب پراٹھے کھانے کو مل رہے ہیں. تو نہ مشرک خدا کا شکر ادا کرتا ہے, نہ ملحد خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر صرف توحید پر ادا کرتا ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے, اور جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائی خدا کو لانا پڑے گا, اور علم حاصل کر کے آپ خدا کے قریب ہوں, خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں آپ. تبھی ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا, کوئی بھی امر عجیب ہونا تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو کس کی طرف لے کر جائیں. ہمارے لبرل لوگوں کو نا سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی یونیورسٹیوں میں, کیا لوگ مولوی نہ سمجھنا شروع کر دیں, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہلے تو صرف ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی تھی نا, کہ لوگ کیا کہیں گے, فنڈامنٹلسٹ قسم کا آدمی ہے, کوئی مولوی ٹائپ کا لگ رہا ہے. اب ٹوپیاں تو سر سے گئیں, لیکن اب کیا ہے کہ جو تعریفی کلمات خدا کے لیے کہنے چاہیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم. شرم آ رہی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے, لوگ کہیں گے یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کے کوئی لڑکی والے آئے رشتے کے لیے, تو وہ مؤذن تھے نہیں, کبھی کبھار جا کے شوق میں اذان دے دیا کرتے تھے. تو وہ مسجد میں آئے, انہوں نے اذان دے دی. مؤذن کو کہا یار میں اذان دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلے یار تو دے دے. آج اذان دی ہے تو لڑکے کے ابا نے نا لڑکی والوں کو خوشی سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے, واہ بھائی. تو لڑکی والوں نے, یہ بات ہے میرا خیال ہے 25 سال پرانی بات ہوگی ہے, اس زمانے میں یہ حالات تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, بھائی یہ تو اذان دے رہا ہے یار. اس بیس پہ رشتہ توڑا ہے, اس بیس پہ کیا کیا ہے, رشتہ توڑا ہے. تو اذان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹوپی تو چلو ٹوپی تو فرض واجب نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ شرم آ رہی ہے تو جیب میں رکھ لو بھائی, تھوڑا بے شرم, سوری یہ نہیں کہنا رہا تھا بے شرم بن جاؤ, بے شرم نہیں, یعنی جس چیز سے شرم آ رہی ہے تو وہ جیب میں رکھ لو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں مستحبات میں داخل ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, ان میں میرے بھائی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. شرم اس کو آنی چاہیے جو خدا کی نعمتوں کو کھا رہا ہے, اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, نہ کھانے کی دعا یاد ہے کم وقت کو. مسلم ملک میں پیدا ہوا, ساری زندگی یہاں گزار دی, تجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے. دعائیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو, چلو عربی مشکل ہے, اردو میں یاد کر لو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا, اور ہمیں اس نے مسلم بنایا. عربی میں نہیں آتی, اردو میں یاد کر لو. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی یہ علم آپ کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ خدا سے قریب کرے, اور یہ علم انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے, اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے. تو میں اب اس بات کو لے کے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا, کہ جس چیز سے سب سے زیادہ انسان میں کبر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے, علم ہے. چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں دنیا میں عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے, وہ آدمی کو کہتا ہے مجھے پتا ہے, یہ مذہبی اسکالرس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر نا وہ تکبر میں آنے لگتا ہے. لیکن دنیا جو دین کا علم ہے نا, یہ بھی کبر پیدا کرتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس کسی بھی قسم کی نالج ہو نا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے, سامنے والے کو معلوم نہیں ہے.
تو یہ چیز انسان میں کبر پیدا کرتی ہے. جب یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے تو جہاں اپنی بڑائی پن آتی ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ انسان میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسرے کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو, چاہے پی ایچ ڈی اسکالر ہو. یہ چیز آہستہ آہستہ انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتی. بہت خطرناک ہے یہ. دیکھو شیطان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کے پاس نالج تھی. کیا نالج تھی؟ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے. اگر یہ نالج شیطان کے پاس نہ ہوتی تو وہ تکبر کرتا؟ بولو نا, وہ کبھی بھی کبر نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اللہ نے کہا ہے تو صدق. شیطان کے پاس نالج تھی کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے. اس نالج کو اس نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر تو تکبر میں آ گیا. تکبر میں وہ کبر میں آ گیا اور کہنے لگا میں اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور ایسا تکبر آج تک اڑا ہوا ہے. تو اپنی نالج کو خدا کے مقابلے میں مت لایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا فرض ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, پھر آپ کی رپورٹ ہے کہ پردے سے ترقی, پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی وہ رکاوٹ ہو یا نہ ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ لیا. حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے. لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بات بات پہ, ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا. میں جب حضرت کے پاس گیا نا تو جب انسان اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے نا تھوڑے دن تو اس کا زاویہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں جب نیا نیا حضرت کے پاس گیا نا تو ایک سال جب ہم نے گزارا تو ہمارے محلے میں نا کسی, میں بھی بتانے والا تھا یوں تو وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے, میں تو پورے گھر بتا دیتا ہوں تو یوں کر کے پھر میں تھوڑا آگے نکل گیا. وہ ساری دنیا بیان سن رہی ہوتی ہے آج کل, تو وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ کے بارے میں بتا دیے کیونکہ وہ یوں تو ہمارا گھر آتا ہے ایسے کر کے. تو میں نے دیکھا کہ کوئی جھگڑا ہوا نا گھر میں, بیٹے بیٹیوں میں, اور کوئی خاندانی جھگڑا تھا. بڑی آوازیں باہر آ رہی تھی, تمہاری ایسی کی تیسے, وہ بڑے جیسے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں بعض. تو پھر کیا ہوا کہ پھر کیا تھا کہ وہ جس گھر میں جھگڑا ہوا تو ان کی بیٹیاں پھر باہر ملک میں رہتی تھیں, وہ دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں اپنے والدین سے ملنے کے لیے. تو جب ساری بھابیاں بیٹیاں جب داماد اور سب ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جھگڑا تو ہوگا. تو وہ اکٹھے گئی بھابیوں اور جٹھانی اور نندوں مندوں میں کوئی پھڈے شڈے ہوئے اور بہت کچھ ہوا. لیکن کیا ہے کہ پھر کیا وہ جس دن بچیاں جا رہی تھیں نا, اپنے بڑی بڑی عمر کی خواتین تھیں وہ, تو ماں باپ سے مل پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی وہ, کیونکہ اب ماں باپ ان کو رخصت کر رہے ہیں بھائی ہماری بچی مثال کے طور پہ 1 سال کے لیے لندن جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. یعنی ایک دن پہلے ان کی خونخوار جنگیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد جب جدا ہو رہے ہیں تو سارے آپس میں مل کے, ہم چھوٹے بچے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے, اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے, مدرسے میں پہلا سال تھا ہمارا, 17-18 سال میری عمر ہوگی. تو میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے جو چیز نوٹ کی نا, مجھے ان کی آپس کی محبت پہ رونا نہیں آ رہا تھا, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا یار اللہ کیسا کریم ہے, اس نے رشتوں میں کیسی محبتیں پیدا کی ہیں کہ کل کیسا لڑ رہے تھے اور آج کیسا گلے مل کے رو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں, ہمارے آنسو کسی اور چیز پہ نکل رہے ہیں, ہمارے آنسو اس پہ نکل رہے ہیں. یار رب اللہ کی کیسی محبت ہے, کیسا اس نے خونی رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے کہ کل کیسی خون خوار جنگیں تھی, اب جدا ہو رہے ہیں تو کیسا لپٹ لپٹ کے نا رو رہے تھے آپس میں. تو یہ محبت ہی کس نے پیدا کی ہے, وہ کیسا غفور ہے. تو مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد رہ گیا کہ دیکھو پہلے میں جب سوچتا تھا پہلے اگر میں حضرت کے سے تعلق سے پہلے اگر میں یہ منظر دیکھتا نا تو کسی کو روتا دیکھ کر آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا کہ ہائے بیچارے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی بھائی رخصتی میں سب کو رو رہے ہوتے ہیں نا, ابے دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو, سوال پیدا ہوتا ہے, تمہاری کیا لگتی ہے وہ. لیکن یار اس کو روتا دیکھ کے کہ ایک بچی گھر سے جا رہی ہے, دولہا کی بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے رونے کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے آنسو پہ قابو پاتا ہے. وہ اس لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیان سن کے دوسری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے ابھی پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا, وہ اس بیس پہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن چھپاتا ہے وہ اس وقت. بعد میں بیت الخلا میں جا کے ٹوٹ ٹوٹ کے وہ روتا ہے کہ ابے تیرا ہوگا کیا. کیونکہ ہم نے بہت سے دولہے ایسے دیکھیں جس دن شادی ہو رہی ہوتی ہے نا اس دن ان کی حالت ہوتی ہے, دوسری کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. یا تو میں نے کئی واقعات سنائے ہیں, آ رہے ہیں دلیوں پکڑ رہے ہیں, مجھے کہا ہے نکاح پڑھاؤ. ایسے بہت واقعات ہماری مسجد میں ہوئے ہیں. میں نے کہا کہہ رہے میں دوسری شادی ہو رہی ہے, پھر نکاح میں نے بٹھایا, کہہ رہے پھر وضو کر کے جا رہا ہے, کہہ رہے میں 2 رکعت پڑھ لوں ذرا. میں نے کہا پڑھ لو بھائی. 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر بیٹھے, پھر چلا گیا, ذرا میں 2 رکعت پڑھ کے آؤں.
تو بھائی بھی تو سائن کر دے, کو قبول کر لے. کہہ رہے یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پھر کینسل ہو گیا کہ کل کروں گا. تو ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے, تو ایسے ایسے واقعات ہیں. دوسری شادی کے آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت تو جوش میں آ گیا نا ہو جاتا ہے, جب کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں جو تھوڑا بھی پری خواتین بہت غصے ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار دیکھو, جب تک میری حضرت سے تعلق نہیں تھا تو اس وقت بھی ہماری آنکھ سے کبھی کبھار آنسو نکلتے تھے, وہ کسی اور وجہ سے نکلتے تھے. اب حضرت سے تعلق کے بعد کس بیس پہ نکل رہے ہیں؟ اللہ کی ٹوٹی پھوٹی کو لنگڑی لولی سی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی کہ اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, اس میں اللہ نظر آ رہا ہے. مجھے یاد ہے انہی دنوں میں کیا ہوا کہ جب ہمارے ایک ریلیٹو کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے پڑوس میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑا بنگلہ ان کا, بڑے کروڑ پتی آدمی تھے وہ, اور تھے بھی 45-50 سال میرا خیال ہے ان کی ایج ہوگی. انہوں نے گھر میں 3-4 ملازم رکھے ہوئے تھے. ایک ملازم کو انہوں نے جاب سے نکالا, اس ملازم نے ان کی کھوپڑی میں گولی مار دی. اچھا میں جب ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کو تو قتل کر دیا ہے. بھائی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, اب اچھے بڑے آدمی, کروڑ پتی آدمی. تو وہ جو ہمارے ریلیٹو کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہے دیکھو پاکستان میں ذرا سی دشمنی پہ بندہ گولی مار دی. اچھا جس نے گولی ماری پھر خودکشی بھی کی اس نے, تو یہ دو. اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ زندگی, اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ہمارے حضرت تو بیان کرتے تھے نا مسافر خانہ ہے بھائی, یہ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے. اب وہ تو اس پہ کہہ رہے ہیں قانون ایسا اور یہ ایسا, بات ٹھیک ہے بالکل لا قانونیت ہے, کوئی بھی کسی کو گولی مار دے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے. لیکن بھائی اور بھی تو بہت سارے طریقے, گولی نہ مارو تو کتنے کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. وہ ملک کی قوانین کو اور ملازمین کو برا برا کہہ رہے تھے, اور میں کیا سوچ رہا تھا بھائی دیکھ لے یہ دنیا کی یہ حیثیت ہے, تو کروڑ پتی بھی بن گیا نا. اب جس کو گولی ماری اس کی تو اتنا زندگی لگا دی تھی اس نے یہاں تک پہنچنے میں, 50 سال کی عمر میں جا کے نا پھر پھل کھانا شروع کرتا ہے. ایک نوجوان اگر بزنس کرتے کرتے وہ تو 50 سال تک سوچتا ہی رہتا ہے اسٹیبل ہونا ہے. جب اسٹیبل ہونے کا ٹائم آیا, ٹھا کر کے ادھر سے گولی گئی, ادھر سے بیجے سے نکال دی, اور سارا کچھ کیا ہو گیا, ختم. تو وہ مجھے کچھ اور سمجھا رہے تھے, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے. ہم نے کہا بیٹا دیکھ لے یہ دنیا مسافر خانہ ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. گولی سے نہ مرتا, ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, کورونا سے مر جاتا. آپ کہہ رہے ہیں نا گولی سے, گولی تو ہر ایک ملازم تھوڑی مارتا ہے, تو بھئی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح مر جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں. تو انسان کی سوچ کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, علماء کے بیان سنتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہونے لگتا ہے, صحیح ہونے لگتا ہے. آپ صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان دنیا کے حادثات سے آپ یہ عبرت حاصل کرتے ہیں, دنیا مسافر خانہ ہے. پھر حادثے سے بچنے کی فکر بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو لفٹ نہیں کراتے. پہلے کیا سوچتے ہیں بھائی یہ ہے دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو, اور دنیا پرس کیا کرتا ہے, وہ ان حادثات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ ٹرک والا چونکہ چرس پی کے چلا تھا نا, اس لیے اس نے بندہ مار دیا, تو چرس پہ پابندی ہونی چاہیے. وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا کہ بھائی کل مجھے بھی کوئی مار سکتا ہے, کچھ اللہ کو راضی کر لے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. وہ کہے گا نہیں ایکچولی یہ جو کنٹری میں ہو رہا ہے نا, یہ چرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, لیکن جو چرس, جن ملکوں میں چرس نہیں پیتے, کیا ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ان میں جہاز نہیں گرتے, کیا ان میں طوفان اور سیلاب نہیں آتے, کیا ان میں ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے, کیا ان میں کینسر سے نہیں مرتے. تو ہمیں نا پھر یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, وہ بھی زیادہ ایج نہیں تھی. جب دفنانے کے لیے گئے ہیں, اب ہم چونکہ حضرت کی صحبت میں وقت گزار چکے تھے, جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں, بار بار سوچ رہے ہیں بیٹا تو ایک دن تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا, تو کچھ اعمال ٹھیک کر لے. اعمال ٹھیک کیے نہیں کیے, لیکن سوچ کا زاویہ تو ٹھیک ہو گیا نا, صحیح ہے نا, صحیح سمجھنا سوچنا تو شروع کر دیا نا. اب جنازے کی چارپائی میں صحابہ تو یہی سوچا کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بیٹا تو بھی ایک دن یہاں لیٹا ہوا ہوگا, یاد کر لے, ابھی انسان کا بچہ بن جا, کچھ نماز کی پابندی کر لے, کچھ اللہ کے حکام کو فوکس کر, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کر. ہم یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم اس وقت ینگ 18-20 سال ہماری ایج ہوگی, اور جو 50 سال کے جن کے لیٹنے کے امکانات بالکل قریب آ چکے ہیں, 60 سال کے, 65 سال کے, 70 سال, ان کو تو زیادہ سوچنا چاہیے. ابے بھائی یہ تو 50 سال کا چلا گیا, ہم تو پھر 15 سال اس سے زیادہ ہے, ان کو زیادہ سوچنا چاہیے. وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. ابے یہ جو ڈالڈا والڈا آج کل آ گیا نا, یہ جو آئل, یہ سارے آئل کے مسئلے ہیں. اچھا بھلا آدمی تھا, 50 سال میں نکل لیا. خوراکیں وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں دیسی خوراکیں ہوا. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی, میں کہہ رہا یار ان کو پاگل ہو گئے ہیں. عبرت کا موقع ہے, آخرت کی یاد تازہ کرو. ڈالڈا کو بیچ میں کہاں سے لے آئے تم, اور پھر دفن کے وقت بھی یہ باتیں.
میت کو لٹایا جا رہا ہے قبلہ رخ. سوچو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. ڈالڈا سے دیسی گھی کھانے والے بھی یہیں جاتے ہیں. صحیح ہے, گھی کے اپنے فضائل ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ڈالڈا والا ذرا جلدی چلے جائے گا, گھی والا تھوڑا اگلے اسٹیشن پہ آئے گا, تو وہ بھی نا, اور وہ بھی جب ہے کہ جب ٹرک نہ چڑھاؤ. آپ کے اوپر اگر ٹرک چڑھ جائے تو آپ ڈالڈا کھائیں یا دیسی گھی کھائیں, رزلٹ سیم آئے گا. جو اسٹیکر بنے گا نا روڈ پہ, وہ ڈالڈے والوں کا اور دیسی گھی والوں کا ایک جیسا بنتا ہے. حادثاتی موت سے آپ کو ڈالڈا تھوڑی بچائے گا, آپ کو کولیسٹرول تھوڑی بچائے گا. جہاز گر گیا تو ڈالڈا کھاؤ یا روزانہ جم جاؤ, کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا قدرتی کو زلزلہ آ گیا, تو ساری یہ تو ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. کورونا آیا تو پھر کورونا تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کووڈ نے تو کتنے لوگوں کو قبر میں اتار دیا. اور جو بہت اچھی صحتیں تھیں یورپ میں, ان کو بہت زیادہ اس کا شکار ہوئے. تو میں نے دیکھا جی قبر میں لٹا کے جناب, وہ جب ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی تو نے بھی جانا ہے یار, حالانکہ ہمارے جانے میں بہت ٹائم تھا, ابھی اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہم, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. لیکن جو قریب جن کے مرنے کے چانس زیادہ تھے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ ڈالڈا والڈا جو ہے نا بہت قبر میں مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے. بس یار اچھے آدمی تھے, اور سنا تیرے بھی سلام دعا تھی. ہاں الحمدللہ میری بھی سلام دعا تھی. پھر آفس کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر بچوں کی شادیوں کی باتیں, ریٹائرمنٹ کی باتیں, اور یار وہ کیا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ. میں اتنا حیران ہو رہا تھا. تو پھر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار اہل اللہ کی صحبت لینے میں اور نہ لینے میں کتنا فرق. ہمارا حضرت سے تعلق کا کم از کم یہ تو فائدہ ہوا نا کہ ہم نے صحیح سمت میں سوچنا شروع کر دیا. تو پیغمبر آپ کی سمت کو صحیح کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے عبرت حاصل کرو, بعد میں تبصرے کرو کہ ڈالڈا ہے یا کیا ہے. تو اب وہ جتنے بھی تھے نا جو ان کو دفن کرنے آئے تھے, میرا خیال ہے اب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. حالانکہ بہت سو نے جا کے دیسی گھی شروع کر دیا ہوگا, ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا کو جو عبرت والے لوگ ہیں نا, فاعتبروا یا اولی الابصار, قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ اے اہل عقل کیا کرو, عبرت حاصل کرو, چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو بصیرت کی آنکھیں جبھی کھلتی ہیں جب انسان تکبر کرنا چھوڑ دے, اور اپنے علم پہ کبھی ناز مت کرو. تو